الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وظائف میں جو بندش لگ جاتی ہے وہ کس طرح لگتی ہے اور اس کا توڑ کیا ہے۔ آج ان چیزوں کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم بے تحاشا وظائف کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے کام بنتے نہیں، مزید بگڑتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں وہ 4-5 وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، 5 نمازوں میں الگ وظائف پڑھتے ہیں، رات کو جب سونے سے پہلے وہ الگ وظائف پڑھتے ہیں، اور صبح تہجد کے وقت الگ وظائف پڑھتے ہیں، پھر فجر کے بعد سے لے کے اشراق و چاشت تک جو ہے وہ الگ وظائف پڑھتے ہیں۔ وہ ان کثرت وظائف کی وجہ سے اور بے تحاشا وظائف پڑھنے کی وجہ سے ان کے کام بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ کوئی شخص اگر شہد کا استعمال کرتا ہے، شہد تو شفا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے شہد میں شفا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا بے تحاشا استعمال کرتا ہے تو وہ اگر مر نہ گیا تو بھی وہ سخت بیمار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کثرت جس چیز کی بھی ہو تو اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو شخص قرآن پاک بالتدریج پڑھتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک، وہ اگر ایک دن میں بھی پورا قرآن پاک ختم کر لیتا ہے تو اس میں اس انسان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ روزانہ ایک رکوع پڑھتا ہے یا جو ہے آدھا سپارہ پڑھتا ہے یا ایک سپارہ پڑھتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس کے کوئی نیگیٹو اثرات نہیں ہوتے، مضر اثرات اس کے نہیں ہوتے، اس سے انسان کی مزید روحانیت بڑھتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح درود پاک اور اسی طرح استغفار، ان کی کثرت کرنے سے جو ہے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی سورت یا کوئی ایسے اسما آپ نے لے لیے جس کی بنیاد پر آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھ رہے ہوں، یا جو ہے جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے یا کسی اور اثرات کی وجہ سے آپ اس کو پڑھ رہے ہوں، تب جو ہے اس میں آپ کا مخالف جو ہے وہ بندش ڈال سکتا ہے۔ گھر کے اندر موجود جنات آپ اگر وظائف پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے اس وظائف پڑھنے کی وجہ سے ان جنات کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جنات جو ہے آپ کے وظائف میں بندش ڈال دیتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی سے ہمیں تکلیف نہ ہو۔ اور اگر کسی عامل نے آپ کے گھر میں مداخلت کی ہے، اس نے جو ہے آپ کے گھر پر جادو کیا ہو، تو آپ نے جب وظائف آپ پڑھتے ہو تو جب بھی آپ قرآن پاک کے جو بھی وظائف پڑھتے ہو تو اس سے جو ہے اس جادوگر کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جادوگر بھی آپ کے ان وظائف پر بندش لگا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بغیر تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور بے تحاشا یوٹیوب کے ذریعے یا جو ہے عملیات کی کتابوں کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے وظائف پڑھتے ہیں، اور اس میں صرف بتا دیا جاتا ہے اور اجازتیں عام کر دی جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے انسان کو نہ جلالی اور نہ جمالی وظائف کا پتہ ہوتا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر جب وہ یہ پڑھتا ہے بغیر تربیت کے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، تو اس کے اس میں بہتری نہیں آتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کسی شیخ سے وابستہ ہو جائیں جو آپ کی صحیح معنی میں تربیت کرتا رہے۔ جب آپ صحیح معنی میں وظائف پڑھیں گے تو صحیح معنی میں آپ اپنے مقاصد تک
को रसाई हासिल कर लेंगे। ये याद रखें कि जब भी कोई ताला हो, उसको खोलने के लिए फकत एक ही चाबी इस्तेमाल की जाती है और उसके मखसूस दंदाने होते हैं, उसकी बदौलत जो है उस ताले को खोला जा सकता है। उस ताले को जो उसके मुताबिक चाबी बनाई गई हो, तो वही ताला उससे खुलेगा, बसूरत दीगर वो ताला नहीं खुलेगा। तो वज़ाइफ भी इसी तरह है कि अगर आप उनको सही माना में पढ़ोगे, इजाजत के साथ पढ़ोगे, किसी शेख की तरबियत में रह के आप पढ़ोगे, तो आपके वज़ाइफ में बंदिश नहीं होगी। हाँ, अगर आपको मालूम हो गया कि बंदिश लग चुकी है, तो उसका हल आज इंशाअल्लाह आपको बताते हैं कि उसका हल किस तरह है, इस बंदिश का तोड़ क्या है। क्योंकि बाज़ औक़ात जादू, जिन्नात और नज़र बद की वजह से जो है बंदिशें लग जाती हैं। तो आज हम आपको वो वज़ाइफ बताएंगे जिसकी बदौलत जो है आपका वो जादू का असर हो या जिन्नात का असर हो या नज़र बद हो, उस वज़ाइफ के ज़रिए से वो ख़त्म हो जाएगी और जो आपके वज़ाइफ पे बंदिश लगी हुई है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो ये है कि आपने सूरह फ़ातिहा और जो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और आयतुल कुर्सी और 4 कुल और सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें ये पढ़नी है। ये आपने 41 दफ़ा रोज़ाना पढ़नी है। शाम के टाइम पढ़ लें या सुबह पढ़ लें, तो आपने एक ही टाइम पढ़ना है, 41 दफ़ा आपने पढ़ना है। तो इसमें आप पूरे 24 घंटे जो है आप हिफाजत में रहेंगे तमाम चीज़ों के। और अगर घर आपका इन चीज़ों से मुतासिर है, तो आपने हरमल लेनी है और लोबान लेना है और सरसों का तेल लेना है और पानी लेना है आपने। तो उन पर आपने इन्हीं चीज़ों का इन्हीं चीज़ों को पढ़कर दम करना है। दम करने के बाद जो है आपने अपने पूरे घर में धूनी देनी है। धूनी देने के बाद जो है आपने जो पानी रखा है वो दम करना है और दम करने के बाद आपने उसको रोजाना चारों कोनों में छिड़काव करना है। धूनी हफ्ते में 1 दफा दे दिया करें और जो है इसी के साथ ही जो पानी आपने दम किया है वो पानी आप भी पिएं और अपने अहले खाना को भी दे दें और घर के चारों कोनों पे छिड़काव भी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन वज़ाइफ की बदौलत, पढ़ने की बदौलत आप जो है जो वज़ाइफ पे लगी हुई बंदिश होती है, वो बंदिश आपकी टूट जाएगी और जो परेशानियां मुसीबतें हैं इंशाअल्लाह उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी। रब ताला से दुआ है कि रब ताला में सही माना में नमाज पढ़ने और सही माना में वज़ाइफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।